نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک میں جو امام تراویح پڑھاتا ہے اس امام کو تراویح پڑھاتے وقت قطعاً اپنے مقتدیوں سے پیسے طے نہیں کرنے چاہیے، اور مقتدیوں کو بھی قطعاً اپنے امام سے پیسے نہیں طے کرنے چاہیے۔ تو امام اللہ کی رضا کے لیے اور خالصتاً لوجہ اللہ تراویح پڑھائے، لیکن تراویح پڑھانے کے بعد اگر مقتدی امام کو ہدیہ دینا چاہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر امام نے اشارہ بھی نہیں کیا یا امام نیت بھی نہیں کرتا تو اب امام کو دے ہی نہ۔ تو دو باتیں الگ ہیں، ایک ہے امام کا پیسوں کے لیے قرآن پڑھانا، یہ الگ بات ہے، اور ایک ہے امام کا پیسوں کی نیت کے لیے نہ پڑھانا، خالص اللہ کے لیے پڑھانا اور مقتدیوں کا پیسے دے دینا، یہ دو باتیں الگ ہیں۔ ایک مسجد میں ایک مدرسہ کے سفیر چندہ مانگنے کے لیے گئے اور امام صاحب سے کہا میں آپ کی مسجد میں چندہ مانگنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے کہا کہ ہماری انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی چندہ نہ مانگے، تو ان کو نہ منع کیا گیا کہ ہماری مسجد میں کوئی چندہ نہیں مانگ سکتا۔ امام سفیر نے کہا ٹھیک ہے۔ جو ہی امام نے سلام پھیرا، اب سفیر نے سوچا کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، فوراً اٹھ کے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا میں یہاں پر آیا ہوں چندے کے لیے، میں نے امام صاحب سے پوچھا ہے تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہماری مسجد کی انتظامیہ نے چندہ مانگنے سے منع کیا ہے، انہوں نے مجھے منع کیا ہے، میں نہیں مانگتا، لیکن تمہیں دینے سے منع نہیں کیا، تم دینا چاہو تو دے دو، میں باہر بیٹھا ہوں۔ تو اسی طرح تراویح پڑھانے والا امام تو یہ اس لیے نہیں پڑھاتا کہ پیسے لوں، لیکن آپ اس کو پیسے دے دیا کرو۔ تو بات سمجھ رہے ہیں؟ ان مسائل کو ذہن میں رکھا کریں، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کبھی بعض باتیں ذرا مزاح کہہ دیتا ہوں، لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے تو اس کو فقہی مسائل سمجھ کر الٹا رنگ دیتے ہیں۔ میں کبھی یہ بات کہہ تو دیکھیں، اگر آپ ملازمت کرتے ہیں اور آپ مزدوری کرتے ہیں، آپ اپنی فیکٹری چلاتے ہیں، اور امام اگر اس کا قرآن کچا ہے وہ پورا دن بیٹھ کے قرآن یاد کرتا ہے۔ اب آپ نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کی، اس نے 8 گھنٹے قرآن یاد کر لیا۔ آپ تجارت کر رہے ہیں، وہ قرآن یاد کر رہے ہیں۔ اب اس کے پاس اتنا وقت نہیں بچ رہا کہ وہ بھی پیسے کمائے اور ہم پیسے کما رہے ہیں۔ اب اس بیچارے کا دن گزر گیا قرآن کو یاد کرنے میں، اور رات ہمیں تراویح پڑھاتا رہا، کچھ وقت کے لیے سو گا، اور ہمارا دن گزر گیا کمانے میں، مغرب گزر گئی کھانے میں، صبح سحری گزری کھانے میں، تو ہمیں ماہ میں فرق ہے نا۔ اب ہم نے تو پورا مہینہ کمایا ہے، تو میں مذاق کے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر عید کے دن ہمارا بچہ کہ ابو کپڑے، تو ہم کہتے ہیں لے لو پیسے۔ ہمارا ابو کہ بیٹا کہ ابو آج ہم نے بکرا کھانا ہے، تو جی لے لو۔ وہ کہتا ہے ابو مجھے فلاں چیز چاہیے، بیوی کہتی ہے کہ اپنے شوہر کو مجھے چاہیے بھائی میں نے تو بیف کھانا ہے، آپ کہتے ہیں لے لو، گائے کا گوشت لے لو، چکن کھاؤ، جو جی چاہتا ہے۔ اب بتائیں جس بیچارے نے دن رات محنت کر کے قرآن یاد کیا ہے، اگر اس کی بیوی یہ بات کہہ دے کہ ہمیں گائے کا گوشت لا کر دو، وہ کہ سورہ بقرہ کا ثواب تم لے لو۔ بچے کہتے ہیں ابو کپڑے، وہ چلو سورۃ النساء کا ثواب بیٹی جو آپ لے لو۔ وہ کیا کرے گا؟ اس ثواب سے ان کے کپڑے تو نہیں آئیں گے نا۔ یہ باتیں ہمارے سوچنے کی ہیں، یہ امام کے سوچنے کی نہیں ہے۔ اور میں کئی بار کہتا ہوں بیٹا میں سال ہر سال سے قرآن کریم تراویح میں پڑھا رہا ہوں، میں تو پیسے نہیں لیتا۔ میں اب تو مرکز میں نہیں ہوں، میرا سال ہر سال تک معمول رہا کہ پوری دنیا کے مختلف ممالک میں سفر کرتا، جہاں جو رات آتی تراویح پڑھتا، اور 29 رمضان کو اپنے مرکز میں آ کے قرآن کریم کا آخری پارہ سناتا، ختم قرآن ہوتا۔ اور اس کا میرے علاقے کے لوگوں کو پتہ ہے، وہ بیان بھی سن رہے ہوں گے، پتہ ہے۔ تو میں ختم قرآن پہ مٹھائی کا اہتمام بھی کرتا، ختم قرآن پہ دودھ سوڈا اس کا بھی اہتمام کرتا، لیکن اس کے لیے چندہ نہیں مانگتا تھا، چندہ نہیں مانگتا تھا۔ کیوں؟ میں سمجھتا مجھے میرا قرآن ختم کرنے پر خوشی ہو رہی ہے تو میں کیوں نہ کھلاؤں۔ میں یہ بات گزارش کروں، میری بات سے کوئی یہ مت سمجھے کہ میں اپنے یا اپنے بچوں کے لیے آپ کو ترغیب دے رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں پوری دنیا کے وہ ائمہ جن کی مالی حالت کمزور ہے، میں ان کے لیے آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ وہ تراویح پڑھائیں، وہ نہ مانگے تب بھی دیں۔
ان کی نیت پیسہ لینے کی نہ ہو تب بھی دیں، ان کو عید کی خوشیاں دیں، ان کو اپنی عید کی خوشی میں شریک کریں۔ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ ضرور دینا چاہیے اور ان کو ضرور نہیں لینا چاہیے، بس وہ بغیر لینے کی نیت سے پڑھائیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔